سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ اللہ رب العزت کا احسان، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی اس سعی میں ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ مختلف عقائد سے متعلق موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ نوجوان نسل تک اپنے عقائد جو کہ صحیح اسلامی عقائد ہیں وہ پہنچائیں، تاکہ آنے والی نسلیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کر کے فلاح پائیں، بقا پائیں اور کامیابی ان کا مقدر ہو۔ اس سلسلے میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ یقینی طور پر نوجوانان اسلام کے لیے فکر مند رہتے ہیں اور ان کی رہنمائی کے لیے اپنے شب و روز وقف کر چکے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد خطیب اعظم پاکستان، محب صحابہ و آل بیت، حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند و جانشین علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج کرام، الحمدللہ۔ علامہ صاحب، جس طرح انٹرو میں بتایا کہ نوجوان جو ہے اس پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں، پسند بھی کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر ہمارا ایک فطری عمل ہے کہ عقائد سے محبت بھی رکھتا ہے ایک مسلمان، اور ان کو سکھانے والا کوئی بھی شخص اگر انہیں صحیح طریقے سے سکھائے تو دلچسپی بھی لیتے ہیں۔ آج ہم نے کوشش کریں گے آج سے کچھ دن تک لگاتار اصحاب رسول کے حوالے سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس میں خلفائے راشدین کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، دیگر اصحاب رسول کے اوپر بھی گفتگو کریں گے فرد، اور کوشش کریں گے کہ کچھ چند نشستوں میں ہی اس کا احاطہ کریں، اور جو عقائد ایک مسلمان کے ہونے چاہیے وہ اپنی نوجوان نسل تک، ناظرین تک پہنچائیں۔ تو آج میں یہ آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہم نے خاتم النبیین پہ بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی، ان کے اصحاب کے حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور کیا خاصیت ان کی ہے کہ دیگر انبیاء کے اصحاب میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اصحاب رسول ہیں ان کی قدر و منزلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت، ان تمام کے اوپر گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کا رسول بنایا۔ بے شک۔ پہلے نبی کسی قوم، علاقے، زمانے کے لیے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے، اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 وصف خاص طور پر، ویسے تو وہ سراپا خوبی تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور پاک کرتے ہیں لوگوں کو، اور کتاب و حکمت، پختہ علم سکھاتے ہیں۔ اس حوالے سے جو بات ہم نے بنیادی طور پر یاد کرنی ہے وہ یہ کہ نبی پاک معلم بن کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اس کی تبلیغ کا مطلب پیغام حق لوگوں تک پہنچانا۔ آج کل اس کے لیے ہم میڈیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی تبلیغ کے لیے 4000 نبی آئے، صرف تورات کی تبلیغ کے لیے، اللہ ہر علاقے کے لیے الگ الگ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن نازل ہوئی، جو تمام کتابوں کی جامع بھی ہے اور آخری اللہ تعالیٰ کی وہ کلام کتاب ہے اور غیر مخلوق ہے۔ اس کی تبلیغ کے لیے بھی تو کوئی انتظام چاہیے تھا۔ بالکل۔ تو صحابہ اور اہل بیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور آپ کے ساتھ صحبت پا کر آپ کا ساتھ دینے والے، ساتھ ہونے والے، یہ صحبت سے لفظ بنا ہے صحابی کا۔ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس شخص نے مومن ہونے کی حالت میں، ایمان والا ہو کر
اپنی دنیا کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا ہو، بھلے تھوڑی دیر کے لیے یا زیادہ دیر کے لیے، اور پھر اس شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی، اس کو ہم صحابی کہتے ہیں، انگلش میں کمپینین کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام تقریباً کم و بیش 1.25 لاکھ یا اس سے کچھ زائد اتنے ہوئے ہیں۔ صحابی ہونے میں سب کے سب برابر ہیں، صحابیت میں برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں۔ قرآن کی آیتیں اس کے حوالے سے اور احادیث موجود ہیں۔ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اپنا مال خرچ کیا، ہجرت کی، جہاد کیا، ان کا درجہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہے، بڑا ہے، بلند ہے۔ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کا وہ درجہ نہیں، لیکن صحابی وہ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس حسنہ کی تفسیر جنت سے کی جاتی ہے کہ سب سے جنت کا وعدہ ہو گیا۔ اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے الفاظ قرآن میں کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اب آپ کے سوال میں جو وسعت ہے وہ یہ کہ پہلے انبیاء کرام کے وابستگان میں سے اکا دکا یا کسی ایک کا ذکر ہوگا۔ ہمارے پاس ان کے نبیوں کے نام نہیں ہیں، ہمیں تمام نبیوں کے نام نہیں ہیں، تو ان کے جو اصحاب ہوں گے اور جو ان کے حواری ہوں گے ان کا ذکر کہاں سے ملے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی بن کر آئے، قرآن آخری کلام ہے، تو اس کے لیے جو اہتمام ہوا وہ یقیناً پہلے سے بہتر اور بلند، اس کو ہم اعلیٰ کہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اس نے نبی کے ساتھ کے لیے ان لوگوں کو چنا۔ تو جو اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا ہے، تو وہ لوگ خاص ہو گئے۔ قرآن میں ان کے مومن ہونے کی گواہی خود اللہ نے دی، سچے پکے مومن ہونے کی، ان کے لیے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ اب ان میں جو درجے ہیں وہ اس حوالے سے ہوں گے، اگر ٹائم ابھی ہے یا بریک کے بعد، کہ 313 اصحاب بدر، یہ تمام صحابہ میں زیادہ شان والے، پھر اس کے بعد احد والے، پھر بیعت رضوان والے، پھر ان میں 10 صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ، جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ ان 10 میں پھر 4 ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ پھر ان سب میں اجماعی طور پر حضرت ابوبکر نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل بشر ہیں، اس پر تحقیق ہے، اجماع ہے، اور یہ مسلمہ مانی ہوئی بات ہے۔ کوئی اگر انکار کرتا ہے تو اس کے انکار کی وہ حیثیت نہیں، یقینی طور پر۔ تو یہ صحابہ کرام اللہ کے برگزیدہ بندے، بڑی شان والے اور سچے پکے مومن۔ ٹھیک علامہ صاحب، جس طرح بھی آپ نے فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی، تو ہم بریک کے بعد یہیں سے سٹارٹ کریں گے، اور تاکہ پھر ایک سیکوینس بن سکے فضیلت کے حوالے سے بھی، اور میں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ جو آپ کو میں نے شروع میں انٹرو میں کہا تھا کہ دیگر جو انبیاء کے جو اصحاب ہیں ان کے مقابلے میں ان کی فضیلت، کیونکہ بہت سے لوگ ان سے بھی ان کا جو ہے مقابلہ کرتے ہیں یا پھر تقابل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے اصحاب اور ان کے اصحاب میں کیا فرق ہوگا۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے اصحاب رسول اور ایک مسلمان کے عقیدے کے حوالے سے، بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کے لیے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ اصحاب سے محبت بھی ہمارے ایمان کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ تو چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اسی موضوع کے اوپر علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے۔ سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے اصحاب رسول اور ایک مسلمان کے عقیدے سے متعلق۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب، اور اس پروگرام میں ہم لائیو کالز بھی لیتے ہیں، اور لائیو کالز کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں اور چاہتے ہیں آپ کی جو مسائل ہیں وہ حل ہوں ان سوالات کے تھرو، علمی سوالات،
تو کوشش کریں گے آپ کی لائیو کالز بھی اس پروگرام میں لیں، اور ٹاپک سے ریلیونٹ ہوگی تو اور مزہ آئے گا۔ علامہ صاحب سے ہم گفتگو جو کر رہے ہیں وہ اصحاب رسول اور ہمارے جو عقائد ہونی چاہیے ان سے متعلق اس حوالے سے کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب جس طرح بھی آپ نے شروع میں ذکر کیا فضیلت کے حوالے سے اور درجہ کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی، پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ان کی ذات پر، ذوات قدسیہ، اصحاب رسول پر ہمارا اعتماد، اگر ہم کسی طرح ان کے بارے میں کسی شک شبے کا شکار ہوں گے تو ہمارے پاس دین کی صداقت کی کیا دلیل ہوگی؟ بالکل۔ چنانچہ قرآن نے کہا والذین اتبعوہم بإحسان، جو بھلائی کے ساتھ ان صحابہ کی پیروی کریں گے، ان کو فالو کریں گے، اللہ ان سے بھی راضی۔ ان لوگوں کو ہمارے لیے معیار بنا دیا گیا، یہ چیز ہمیں قرآن نے بتا دی کہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح نبی پاک کے صحابہ ایمان لائے۔ یہ چیز مجھے اور تمام مسلمانوں کو یاد رکھنی ہے کہ وہ معیار ایمان ہیں۔ اللہ نے ان کی باتوں کو، ان کے کردار کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ اگر کسی ایک صحابی کی بھی بھلائی کے ساتھ پیروی کر رہا ہوں تو رضائے الہی کے لیے کر رہا ہوں۔ بے شک بے شک۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہیں، جو انہوں نے پایا، اب اس کی روشنی میں بات کروں گا۔ کسی طرح سے بھی کوئی شک ان کے بارے میں ڈالا جائے، ان کے کردار کے بارے میں کسی چیز میں، وہ میرے ایمان کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ میری عقل وہاں تک نہیں پہنچے گی، میں کوئی بات کر بیٹھوں گا، اپنا نقصان کر لوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ پہلے نبیوں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہے۔ پہلی امتوں سے نبی پاک کی امت کی شان اللہ نے کنتم خیر امہ فرما دیا، بہترین امت ہمیں بنا دیا گیا۔ تو پہلے نبیوں کے اصحاب سے نبی پاک کے اصحاب کی شان زیادہ۔ کیا بات! نبی پاک کی شان، ہم کسی نبی کو ادنا نہیں کہتے، بالکل، کسی کی گستاخی نہیں کرتے۔ پہلے بھی جتنے نبیوں کے ایمان والے ہوئے ہم ان کو بھی محترم جانتے ہیں، لیکن اللہ نے جو شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دی ہے، جو بیان فرمایا، کیا کیا کام کیے انہوں نے، وہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ ایمان لا کر تکلیفیں اٹھائیں۔ کتنی تکلیفیں اٹھائیں؟ اگر آپ سیرت کا پورا بیان پڑھیں، ان کو شیب ابی طالب سوشل بائیکاٹ تک کا سامنا کرنا پڑا، بول چال، لین دین، میل جول بند، ماں باپ سے، وطن سے، خاندان سے کس قدر تکلیفیں پہنچی ہیں، وہ ایک پوری تاریخ ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر، ان کے پورے گھرانے کو پڑھا جائے، حضرت بلال حبشی، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ یعنی ہم لوگ تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمیں وہ چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، وہ کتنے ان کے ایمان کے لیے ان کو مصائب۔ پھر انہوں نے ہجرت کی، ان کو اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی۔ ہجرت کرنے کے بعد بھی ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا، انہوں نے اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جانیں قربان کی، مال قربان کیا، بہت قربانیاں دیں۔ اب ان کی اتنی قربانیوں کو ہمیں ویسے کوئی تھوڑا سا راستہ بتایا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے، میں آپ کو شاید آگے چل کے بتاؤں لیکن اس کا اشارہ کر دیتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، عرفات کے میدان میں حاجیوں کا ہجوم، کیا بات! لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ لوگوں نے کہا یہ تو خوشی کا دن ہے، مسلمانوں کی شوکت کا اظہار ہے، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنے باپ کا جوان بیٹا تھا، بڑے مضبوط جسم والا، دونوں ہاتھ ایک قوت سے کام کرتے تھے، مگر ہوتا یہ تھا کہ میرے باپ شام کو آ کے کہتے تھے اونٹوں کو باندھو، تو میں ایک اونٹ باندھ کے دوسرے کی طرف جاتا تھا تو پہلا کھل جاتا،
دوسرے سے تیسرے کی طرف. تو مجھے چند اونٹ سنبھالنا مشکل، یہ نبی پاک کا فیضان کہ میں نے اتنے لوگوں کو سنبھالا ہوا ہے، اتنے ملکوں کو سنبھالا ہوا ہے. تو ان لوگوں کو نسبت رسول، اور پھر انہوں نے جانثاری اور وفاداری کا حق ادا کیا. بے شک. آپ اگر آپ کے ساتھی، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بنیادی جو آپ کے ابتدا میں ساتھ ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی قدر ہوتی ہے. بالکل. ان لوگوں کا آخر وقت تک، یعنی حضور اعلان نبوت کر رہے ہیں، سب سے پہلے کون ایمان لا رہا ہے؟ بچپن کا ساتھی ایمان لا رہا ہے، گھر میں پلنے والا بچہ ایمان لا رہا ہے، بیوی ایمان لا رہی ہے، آزاد کردہ غلام. یہ ان کے سچائی کی آج اس کو بھی پیش کیا جاتا ہے. بالکل. سر اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ ایک کال دیتے ہیں. جی السلام علیکم. آئی تھنک ڈراپ ہو گئی کال. جی علام صاحب. تو یہ یاد رہے کہ ان لوگوں نے نبی پاک کے ظاہر و باطن کو دیکھا اور پوری طرح اپنایا. وہ لوگ جو صحراؤں میں جانوروں کے چرانے والے، اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں زندہ دفن کرنے والے، جن میں نسل در نسل کشت و خون، قتل و غارت چلتی تھی، کیسا انقلاب ان لوگوں میں آیا کہ یہ آنے والی نسلوں کے پیشوا اور امام بن گئے. کردار کے لحاظ سے بھی ظاہر بھی بدلا، باطن بھی بدلا. وہ لڑکی جس کو وہ پیدا ہوتے ہی شرم کا باعث سمجھتے تھے، وہی ان کے لیے رحمت بن گئی. کیا بات. یعنی اتنی تبدیلی، اور یہ کسی اور معاشرے میں نظر نہیں آتی. 360 چینج ہو جانا. بالکل. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا فیض اور اس طرح فیض، اور پھر ان لوگوں کا حال یہ کہ وہ حضور پر ہر لمحے جان قربان کرنے کو تیار. وہ دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں. عرب کے معاشرے کے لوگ جو فصیح، بلیغ اور اس کے علاوہ جرری بھی ہوتے تھے، اور ان کے ایک تاریخ ہے ان کی پوری موجود. نہیں، وہ تو سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے نا. انہیں اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، تو ان کے سامنے سب سے بڑا معجزہ قرآن آیا. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں میڈیکل سائنس، طب کا زور تھا، اللہ نے ان کو ویسے معجزے عطا فرمائے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا، ان کو ویسے معجزے عطا فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن. اور پہلے نبیوں کے معجزے ختم ہو چکے، یہ قیامت تک رہے گا، اس کا سلسلہ جاری رہے گا. بالکل. ہم سب ایک کالر ہیں، کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم شعیب صاحب. جی وعلیکم السلام. شعیب بات کر رہا ہوں. السلام علیکم. ہیلو. جی شعیب صاحب سوال کیجیے گا. جی علامہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ جو لوگ آج کل صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں کہ اقتدار کے لیے لڑتے تھے، تو اس بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا صحابہ اقتدار کے لیے لڑتے تھے؟ دوبارہ. اقتدار کے لیے تو نہیں لڑتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے جہاد فی سبیل اللہ کرتے تھے، کلمہ حق بلند کرنے کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے، کفر کو ختم کرنے کے لیے. کسی نے اپنی ذات کے لیے، مال غنیمت کے لیے نہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو بخاری شریف کی پہلی حدیث، ترتیب میں پہلی حدیث، وہ یہ کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ. ہجرت کی، ایک شخص نے ہجرت کی تھی ایک عورت سے شادی کے لیے کہ میں مدینہ جا کر اس عورت سے شادی کروں گا، تو اس کا ذکر کیا گیا حدیث میں کہ اسے صرف وہ عورت ملے گی، ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے نہیں کی. تو یہ اتنا ان کا تھا معاملہ کہ خالص ہو گئے تھے وہ اللہ کے لیے، اتنے پیور ہو گئے تھے کہ آج ان کا کردار ہمارے لیے ایک طرح سے مثال ہے، نمونہ ہے، معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے. اللہ فرماتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے، محبت کے حوالے سے، خدمت کے حوالے سے، وفاداری کے حوالے سے، عقیدت کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے. یعنی اتنا ان کا ادب. بالکل. علام صاحب ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دلاور صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے گا. سر میں سوال یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے، میں آپ کا ڈیلی پروگرام دیکھ رہا ہوں
کہ جو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان شریف میں قید کر دیا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، انسان وہ بھی برائیاں کرتا ہے، بہت زیادہ برائیاں کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے سر، آپ کا سوال آگے۔ رحمان صاحب، شیطان کو جو ہے قید کیا ہوا ہے، پھر بھی ہم برائیاں کرتے ہیں؟ جی، اس لیے کہ ہمارا نفس عادی ہو چکا ہے، تو اس کو قابو کرنے کے لیے ہی رمضان دیا گیا کہ شیطان کو قید کر دیا ہے، اب نفس کو تم قابو کرو اور پہچانو کہ کتنے گناہ شیطان کی وجہ سے کرتے تھے، کتنے اپنے نفس کی وجہ سے کرتے ہو۔ تو جو لوگ اس مہینے میں رمضان کو پہچان لیتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں، پھر وہ اگلے 11 مہینے کے لیے خود کو سنبھال لیتے ہیں، اور اگر وہ صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ان کو رمضان سے کچھ نہیں ملتا۔ بالکل۔ علم صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جانثاری کے حوالے سے، اور اس دور کے اندر بہت سے لوگ اس بات کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ایک ایوولوشنری پیریڈ تھا، سوسائٹی بننے جا رہی تھی، اب علاقے تبدیل ہو رہے تھے، پولرائزیشن بڑھی ہوئی تھی، کیسر و کسرا، الگ الگ معاملات تھے اس دور میں، جبکہ بڑی بڑی طاقتور قوتیں جسے سپر پاور کہتے ہیں، اس کے باوجود ان حالات میں ہجرت کرنا، ساتھ کھڑے ہونا، اور پھر اس کے بعد جان مال ہر چیز کی قربانی دے کر دین کو اس مقام پہ لے کے آنا کہ دنیا بھر میں اس کا ایک غلبے کی پوزیشن آئی، مدینہ، مکہ، یہ تمام ایریاز جو ہے فتح ہوئے۔ اس حوالے سے ہم بریک کے بعد گفتگو کریں گے کہ کیا ان کا لیول تھا کہ محبت کا، کہ یہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے اصحاب رسول کے حوالے سے، اور ان کے متعلق ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر اسی موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے اصحاب رسول سے متعلق ایک مسلمان کے عقائد کے حوالے سے، اور میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب موجود ہیں۔ کوشش یہ رہے گی کہ اس موضوع کے اوپر آئندہ چند نشستوں میں بھی گفتگو کی جائے، تاکہ یہ جو معاملہ ہے جو عقیدے کے حوالے سے اصحاب کے، وہ بالکل واضح ہو جائے، اور جو ہمارے ناظرین ہیں، خاص طور پہ نوجوان نسل ہے، ان کو اس حوالے سے زیادہ روشناس کرایا جائے۔ میں اس حوالے سے جو بات بنیادی طور پر ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، الف سے الفابیٹ شروع ہوتے ہیں، حروف تہجی، اور یہ پہ ختم ہوتے ہیں، تو جتنے نام آئیں گے انہی سے ہوں گے۔ تو ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک سارے نام آ گئے بیچ میں۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کسی قسم کی بے ادبی کی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک، ایک بات، صحابی کا درجہ کتنا ہے حدیث شریف میں کہ میرا صحابی مٹھی بھر جو، بالکل ہینڈ فل اللہ کی راہ میں دے، اور جو صحابی نہیں ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے، تب بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے آپس کے معاملات میں گفتگو نہیں کرنی، تمہارا ایمان جلا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ نے ان کے لیے جو شان مقرر کر دی۔ اب تمہاری گفتگو تم اپنی عقلی بنیاد پہ کرو گے، اس کیفیت کو سمجھو نہ سمجھو، حقیقت واضح نہ ہو تم پہ، تو گفتگو نہیں کرنی۔ اگر کوئی تمہارے سامنے کسی صحابی کے بارے میں بد کلامی، بد زبانی کرے تو لعنت اللہ علی شرکم، کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت۔ یہ صحیح ترمذی میں حدیث موجود، ہمیں بتایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے جو بھی ہمیں تعلیم دی ہے، اب اس کے مطابق ہمارا عقیدہ یہ کہ الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، متقی ہیں، درجے میں الگ الگ، اگر ان سے بشری تقاضوں کے مطابق کوئی خطا سرزد ہوئی، میں جج نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ مجھے نسبت رسول، چونکہ وہ صحابی ہیں، اس وجہ سے مجھے ان کے بارے میں کلام کرنے کی اجازت نہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ یا ویسے کچھ لوگ وہ کہتے ہیں نہیں جی فلاں کا موقف درست نہیں تھا۔ ہم کون ہوتے ہیں جج بننے والے؟
بالکل. ہمیں کس نے اختیار دیا ہے؟ تو ہمیں ان کے معاملات میں ہاں کچھ باتیں ہم تک ایسی آئی ہیں تاریخ کے ذریعے، کچھ اور باتیں اس پر ایک انسان کو تھوڑا سا کچھ اشکال پیدا ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی یہی کہنا ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، مجھے ادب کرنا ہے. اب یعنی میں نے پہلے بتا دیا معاملات پیش آئے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاملات پیش آئے، اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن ہم جج نہیں بن سکتے. ہمیں حضرت امیر معاویہ کا بھی ادب کرنا ہے، اور مولا علی کی شان تو بہت ہی بلند ہے، وہ تو تقابل ہی کوئی نہیں ہے نا درجے کے حوالے سے، تو ادب کرنا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی کیسے، ہم تو یہ جو بات ہے اس پر، تو آپ کو فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہے. علام صاحب ایک کالر ہے، کال ان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں اسد السلام. صادق کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی اسد صاحب. جی یہ مولانا صاحب سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا میں کہ جس طرح ہم سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو پھر ہم ان کی اپنے مال سے مدد کس طرح سے کریں، اور اس میں مجھے ایک چیز یہ بھی معلوم کرنی تھی کہ جو سید حضرات ہیں جیسے اہل سنت کے بھی ہوتے ہیں اور اہل تشیع حضرات بھی ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے دونوں کا ادب احترام جو ہے وہ اسی طرح سے ہی ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کا سوال پہنچ گیا. علام صاحب گفتگو کے آخر میں دیں گے یا ابھی؟ میں ابھی جواب دے دیتا ہوں. ہاشمی سید جو ہے، ہمیں کہا گیا کہ ہم جو دل میں ہمارے مال کی محبت کی وجہ سے میل آ جاتی ہے تو زکوٰۃ وہ مال کا میل ہوتا ہے. تو جس طرح میں اپنے والد کو تحفہ دوں گا تو زکوٰۃ سے تو نہیں دیتا نا اپنے پلے، تو نبی کی اولاد کا خیال کر کے ستھرا ہدیہ پیش کرنا ہے، نذرانہ پیش کرنا ہے. اگر بالفرض آپ کی علم میں کوئی سید گھرانہ ہے اور آپ کے پاس مدد کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، کوئی صورت ہی نہیں ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے، ایسی نوبت بہت کم ہوتی ہے، ورنہ آپ اپنے مال میں سے دے سکتے ہیں. اگر ایسی کوئی نوبت آ جائے تو اس کو پھر بھوکا بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ اس میں پھر ہیلہ شرعی مجبوراً کریں گے ورنہ نوبت نہ آئے. لیکن یہ کہ ان کو ستھرے مال میں سے دینا ہے. فی زمانہ جتنی گلوبلائزیشن ہے تو ایک دوسرے سے رابطے کا تو اب ہاں جی، اور جو بھی صحیح النسب سید ہے، صحیح النسب سید ہے، اس کا عقیدہ کفر تک نہیں جائے گا. اگر وہ اس کا عقیدہ کفر کی حد تک پہنچ گیا ہے تو اس کے نسب کا اس کو کوئی فائدہ نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے انہ لیس من اہلک، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تو اس کا ایمان پر صحیح عقیدوں پر رہنا ضروری ہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ستھرا مال ان کی خدمت میں بطور ہدیہ نذرانہ پیش کریں. ٹھیک. اب آ گئی بات پھر، اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ جماعت ہے، مقدس جماعت ہے کہ ان کی برکت سے کیا کیا کام ہوئے. تبوک پر جا رہے ہیں، ایک کھجور پر 5 آدمی گزارا کر رہے ہیں. اللہ اتنی وفاداری، یہ یقین کامل، جب آپ اندر آپ کے ایمان اتنا مستحکم مضبوط ہو جاتا ہے پھر آپ کا یہ درجہ آتا ہے. انہوں نے جو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم تک اسلام کو صحیح طرح پہنچایا ہے، یہ ان کا احسان ہے. وہ اس امت کے محسنین کا درجہ رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں کسی شک کو راہ نہیں دینی ہے. اگر بالفرض کوئی ایک واقعہ کسی نے آپ کو سنایا، آپ اس پر یقین نہ کریں، کیونکہ اس کے بارے میں علماء نے تحقیق کر کے پورا واضح کر دیا ہے. تو پروپیگنڈا کرنے والے یہی چاہتے ہیں کہ ان ہستیوں سے ہمارا رشتہ کمزور ہو جائے، اور یہ رشتہ کمزور ہونے کا مطلب مسلمانوں کی وحدت ٹوٹ جائے. بالکل. تو ہم نے ان سازشوں کا شکار نہیں ہونا. تو صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں، مسلمان تو نبی کی نسبت سے خاک مدینہ کو محترم جانتا ہے. آنکھوں کا سرما، علامہ اقبال نے کہا نا، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو یہ ذہن میں رہے. تو جب ان تبرکات کا اتنا ادب، تو جو ساتھ رہے، اور جن اور انسانوں میں ہی صحابہ ہے نا،
باقی جتنی چیزیں نبی پاک کے اور ان سے تعلق رہا، اب سرزمین مدینہ، مکہ، جہاں جہاں نبی پاک کے قدم آئے ہم ان کو محترم جانتے ہیں، مقدس مقامات شمار کرتے ہیں۔ تو ذہن میں رہے، یعنی صحابہ کرام کے اگر واقعات دیکھے جائیں، اب ایک کمان کو ہاتھ لگا دیا ہے نبی نے، وہ صحابی کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے اس کو بغیر وضو چھوا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کے ہاتھ لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن تھے، ان میں سے ایک ابو محذورہ، لوگوں کو حضرت بلال کا نام یاد ہے، باقی کا نام یاد نہیں۔ ان کی پیشانی کے سامنے کے بال جب وہ اپنی پگڑی یا ٹوپی ہٹاتے تھے تو وہ نیچے تک آ جاتے تھے، باقی نہیں۔ کسی نے پوچھ لیا کہ یہ سامنے کے بال تراشے نہیں ہوئے، باقی تراشے ہوئے ہیں، تو یہ اتنے لمبے کیوں؟ آج کل کا تو زمانہ نہیں ہے نا کہ کوئی فیشن سمجھ لے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں نبی پاک نے ایک مرتبہ ہاتھ لگا دیا، اللہ اکبر۔ نبی پاک وضو کرتے ہیں تو صحابہ میں یوں لگتا ہے جنگ ہو جائے گی، کیوں کہ جو پانی نبی پاک کو لگے وہ زمین پر نہ گرے، ہمیں ملے، اور جس کو ملتا ہے وہ اپنے بدن پہ مل لیتا ہے۔ یہ اتنی عقیدت و محبت صحابہ کرام نے مثال، اللہ نے فرمایا اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ بالکل علامہ صاحب، اس موضوع پہ ہم یقینی طور پہ آئندہ نشستوں میں بھی گفتگو کریں گے۔ پروگرام کا آخری کلمات؟ بس یہی ہے کہ ہر انسان اپنے اخلاق سے، اپنے ایمان سے، اپنے کردار سے ثابت کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ کیا بات؟ ہم میں کمزوریاں آ گئیں، ہم باتیں کرنے لگ گئے، عمل میں بہت پیچھے ہو گئے، تو صحابہ کرام کو معیار بنا لیں گے، ہمارے لیے راہیں بہت کشادہ ہو جائیں گی، آسان ہو جائیں گی، اور ہم اگر ان کی پیروی کر گئے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ہماری یہی کوشش ہے کہ ایسے موضوعات پہ گفتگو کریں جو کہ آپ کے لیے بھی فلاح کا باعث بنے، اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کے عقائد میں درستگی آئے۔ اسی طرح کے دیگر موضوعات کے ساتھ آئندہ نشستوں میں بھی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ میرے سرکار میری بات بنائے